السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ نوجوان کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی، سوچوں میں گم تھا، مضطرب چہرہ لیے وہ بعض دفعہ اپنے آپ سے باتیں کرنے لگ جاتا۔ بعض اوقات اس کی باتوں کی آوازیں اونچی ہو جاتی اور ہاتھ سے اس طرح اشارے کرتا جیسا کہ وہ سامنے بیٹھے کسی دوسرے شخص کے ساتھ محو گفتگو ہو۔ وہ کھڑے کھڑے یکدم اکڑوں بیٹھ جاتا، کبھی آلتی پالتی مار کر پرسکون ہونے کی کوشش کرتا، زمین پر ہاتھ کی انگلیوں سے لکیریں لگانا شروع کر دیتا، کبھی آگے جھک کر بیٹھتا تو دوسرے ہی لمحے بازو پیچھے کی طرف پھیلا کر زمین پر ٹیک لگائے اوپر آسمان کی طرف دیکھنے لگ جاتا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوتا، بڑبڑاتے ہوئے ایک سمت تیز تیز چلنا شروع کر دیتا، تھوڑی دور جا کر پھر واپس پلٹتا، کلائی پر بندھی گھڑی کو بغور دیکھنے لگ جاتا، کبھی درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو جاتا تو دوسرے ہی لمحے ٹہنیوں کو پکڑ لیتا اور پتے توڑنا شروع کر دیتا۔ الغرض وہ پریشانی، بے کلی، بے چینی اور بے سکونی کی ایک تصویر بنا ہوا تھا۔ وہ 30 سالہ ایک خوبصورت جوان تھا، اس کا تعلق ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، خوبصورت کپڑے اور قیمتی جوتے پہنے ہوئے تھا، اعلیٰ قسم کا پرفیوم ہوا کو معطر کیے ہوئے تھا۔ میں کافی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی اس قابل رحم حالت پر حیران و پریشان تھا۔ میری اس سے کچھ شناسائی تھی، آخرکار مجھ سے رہا نہ گیا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ مجھے اپنے قریب آتا دیکھ کر وہ ٹھٹکا اور پھر اچانک بازو وا کرتے ہوئے بغل گیر ہو گیا۔ چند لمحے تو وہ میرے ساتھ باتیں کرتے ہوئے بڑا خوش و خرم محسوس ہونے لگا، لیکن اچانک پھر جیسے وہ اپنی پہلی والی حالت میں واپس چلا گیا ہو۔ وہ یکدم پریشان ہو گیا۔ پریشانی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ ایک دوست نے یہاں ملنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ابھی تک پہنچا نہیں۔ میں نے پوچھا کیا یہ کوئی بہت اہم ملاقات ہے، کوئی اس سے ضروری کام ہے؟ تو کہنے لگا نہیں، کوئی ضروری کام نہیں، میں نے تو بس اس سے ملنا ہی تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر نہ ملے تو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ کہنے لگا نہیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور ویسے بھی کوئی اہم کام بھی نہیں ہے، بس وقت گزاری کے لیے اس سے ملنا مقصود تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ پھر اتنی پریشانی کی کیا بات ہے، اتنے مضطرب کیوں ہو؟ پھر یوں ہی باتوں باتوں میں وہ اپنی پریشانی اور ٹینشن کی لمبی چوڑی لسٹ سنا دی۔ مثلاً کہ کئی دنوں سے باہر ہوٹل سے کھانا نہیں کھایا، کل سے بارشیں شروع ہونے والی ہیں، مجھے اس طرح کا موسم بالکل پسند نہیں، بیگم نے آج میری پسند کے کپڑے استری نہیں کیے، گاڑی میں پٹرول ڈلوایا تو لڑکے نے گاڑی کا شیشہ صاف نہیں کیا، پچھلے دنوں بازار گیا تو کوئی چیز پسند کی نہ ملی، دوست کی شادی میں شرکت کی تو اس نے کوئی خاطر خواہ وقت نہ دیا۔ الغرض اس طرح کی فضول باتوں نے اس نوجوان کو پریشان کیا ہوا تھا۔ تو دوستو، انسان انتہائی ناشکرا ہے،
اتنی نعمتیں میسر ہونے کے باوجود شکر گزاری کا عادی نہیں۔ دراصل انسان پریشانیوں کی گنتی کا ماہر ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو بڑی بڑی پریشانیاں سمجھ کر ان کو اپنی گنتی میں شمار کر لیتا ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کتنی سہولیات دی ہیں۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور بفرض محال اگر کبھی کوئی برا وقت، مشکل وقت آ بھی جائے تو صبر و شکر کے ساتھ اس وقت کو گزاریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ وہ شکر اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے بس صرف ایک فارمولہ ہی ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں چاہے گا، آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کا اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر و شکر کی دولت سے نواز دے۔